اشرفی وائس کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بوڑھوں کو کیوں اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔ ارشاد نبوی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہ اسلام کی انسانیت نوازی اور اس کا درس احترام ہے جو اس ارشاد گرامی سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے۔ جو اپنے سے بڑی عمر والوں کے ساتھ عظمت اور احترام کا برتاؤ نہ کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، ان کی بزرگی اور عمر رسیدہ ہونے کا خیال کر کے ان کا احترام، ان کی تعظیم نہ کرے، اسی طرح امر بالمعروف کو ترک کرنے والے اور برائی سے نہ روکنے والے کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی فلاح بزرگوں خصوصاً بوڑھے والدین کی عزت و تکریم اور خدمت میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے عالم کی جو اس میں تجاوز نہ کرتا ہو، اور اس بادشاہ کی تعظیم جو انصاف کرتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے معمر افراد کی عزت و تکریم میری بزرگی اور عظمت سے ہے۔ عمر رسیدہ افراد کی تکریم علامت ایمان ہے۔ معمر افراد کی بزرگی کے باعث انہیں خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے یہ روایت ہے، ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق کے بزرگی نہیں پہچانتا۔ معمر افراد کی تکریم ہی صحت مند روایات کی اساس ہے۔ انس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے۔ معمر افراد کا وجود معاشرے کے لیے باعث برکت ہے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہی ہم میں خیر و برکت پائی جاتی ہے، بس وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت پر مہلت دی جاتی ہے، بس اگر جھکنے والے بوڑھے، عاجز و منکسر نوجوان، شیر خوار بچے، خور و نوش کی فراوانی کے ساتھ رہنے والے جانور نہ ہوں تو تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو نوجوان کسی بوڑھے آدمی کی اس کے بڑھاپے کی بنا پر تکریم کرے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بوڑھا ہونے پر اس کے ساتھ بھی ایسے ہی اکرام کرنے والے کو مقرر فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس طرح منقول ہے کہ یہ بات اللہ کی عظمت میں شامل ہے کہ آدمی کسی بوڑھے مسلمان کی اس کے بڑھاپے کی بنا پر عزت کرے۔ اسلام عمر رسیدہ افراد کو زندگی کی سہولتوں کی فراہمی میں ترجیح کا حق بھی فراہم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ عمر رسیدہ افراد کو ترجیح فراہم کرنے کی اساس فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بابت قرآن حکیم فرماتا ہے کہ وہ بولے، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔
یہ آیت واضح کرتی ہے کہ برادران یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے اپنے معمر والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہوئے خصوصی رعایت کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ ضعیف لوگوں کے سبب میں تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھیڑ عمر کے لوگوں سے بھلائی حاصل کرو اور نوجوانوں پر رحم کرو۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی قوم کا محافظ بن جائے تو کیا اس سے اور دوسرے لوگوں کو مال غنیمت میں برابر حصہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کے بیٹے، تمہیں تمہارے بوڑھوں کے سبب ہی رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک مجلس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس پیالے پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لے لو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ لے لیں۔ حضور اقدس نے فرمایا، تم پیو، کیونکہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسند احمد اور مسند ابو یعلا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذاب اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا،
اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے سوال کیا اس نے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو درست بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کے خلاف کرو یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم طباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور اپنے ریش یعنی کہ داڑھی مبارک پر آب فرش جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے میں ملتی ہے اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے۔ تو پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔